کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا دماغ ہمیشہ آپ کے کنٹرول میں رہے؟ اگر یہی چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ آج میں آپ کو ایک کہانی سناؤں گا جس میں آپ کی زندگی کے بہت سارے راز چھپے ہوئے ہیں۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کے لڑکے علی کی ہے۔ علی بہت ہی ذہین تھا مگر اس کا دماغ ہمیشہ بے چین رہتا تھا۔ وہ ہر وقت سوچوں کی ایک نہ ختم ہونے والی لڑائی میں پھنس چکا تھا۔ کبھی یہ سوچ کبھی وہ سوچ، اور یوں علی کی زندگی کے اہم فیصلے بھی اس کے بے معنی خیالات کی نظر ہو جاتے تھے۔ ایک دن گاؤں کے بزرگ حاجی صاحب علی کے پاس آئے۔ حاجی صاحب نے علی سے کہا، بیٹے تمہارا دماغ تمہارے قابو میں نہیں ہے بلکہ تم خود اس کے قابو میں ہو۔ علی نے حیرت سے پوچھا، کیسا قابو؟ میرے دماغ کو کنٹرول کرنا کیسے ممکن ہے؟ حاجی صاحب مسکرا کر بولے، اگر تم ایک دریا کے کنارے کھڑے ہو اور تمہارا ارادہ کہ تم دریا کو اپنی طرف بہا لو، تم اپنی طرف موڑ لو، تو تم کیا کرو گے؟ تم نہیں کر سکتے کیونکہ دریا تمہیں ساتھ لے کر جائے گا۔ پھر حاجی صاحب نے کہا، لیکن اگر تم اسے دھیرے دھیرے قابو میں لاؤ، جیسے ایک نہر بنا کر، پھر تمہارے پاس طاقت ہوگی کہ تم اس کا رخ اپنی مرضی کے مطابق بدل سکو۔ یہ سن کر علی نے سوچا، یعنی میں اپنے دماغ کے بے ترتیب سوچوں کو قابو میں لا سکتا ہوں۔ اس نے اپنے دماغ کو سمجھنے اور کنٹرول کرنے کی مشقیں شروع کی۔ دوسرے دن سے علی اپنے دماغ کے خیالات کو قابو میں لانے کی کوشش شروع کر دی۔ جب بھی اس کے دماغ میں کوئی بے وقوفانہ بے معنی اور خیال آتا، وہ فوراً اپنی توجہ کسی اور مثبت چیز کی طرف کر لیتا۔ آہستہ آہستہ علی نے سیکھا کہ وہ اپنے دماغ کو کس طرح ترتیب دے سکتا ہے اور اپنی زندگی کے فیصلے خود کر سکتا ہے۔ کچھ مہینوں بعد علی کی زندگی میں ایک حیرت انگیز تبدیلی آئی۔ اس کا دماغ ہمیشہ اس کے قابو میں تھا اور وہ ہر کام سکون محسوس کرتا۔ وہ دن آیا جب علی نے حاجی صاحب کے سامنے بیٹھ کر کہا کہ اب میں جانتا ہوں کہ اگر میں چاہوں تو وہ دماغ کو میں اپنے کنٹرول میں کر سکتا ہوں۔ حاجی صاحب نے ہنس کر بولا، یہی تمہارے دماغ کا راز ہے بیٹے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے، جب ہم اپنے دماغ کو ترتیب دینا سیکھ لیتے ہیں تو ہم اپنی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کو بہتر طریقے سے سمجھ اور قابو کر سکتے ہیں۔ ہم سب کے دماغ میں بے شمار خیالات آتے ہیں، لیکن ہمیں یہ سیکھنا ہوتا ہے کہ ان خیالات کو کیسے دور کیا جائے۔ جیسے علی نے حاجی صاحب کی مدد سے سیکھا کہ اپنے دماغ کو بے ترتیب خیالات کو قابو میں لانا کیسے ممکن ہے، ویسے ہی ہمیں بھی اپنے دماغ کی قوت کو پہچان کر اپنی زندگی کے فیصلے بہتر طریقے سے کر سکتے ہیں۔